راج دھوپ لوبان مختلف نام ہیں۔ یہ کانٹے دار درخت ہے، مزاج اس کا گرم اور خشک ہے۔ مقدار لوبان کی 2 سے 3 رتی تک استعمال کر سکتے ہیں۔ جوہر جو ہے آدھا رتی تک استعمال کر سکتے ہیں مکھن میں ڈال کر۔ حضرت عبداللہ بن جعفر روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیرو بیوتکم باللبان، اپنے گھروں میں لوبان کی دھونی دو۔ توریت اور انجیل میں 8 مرتبہ لوبان کا ذکر آیا ہے۔ لوبان دافع درد ہے، بلغم کو خارج کرتا ہے، گھٹنوں کے درد میں مفید ہے، گلے کے سبھی امراض کے لیے، سانس کی تکالیف کے لیے بہت ہی مفید ہے، درد معدہ کے لیے مفید ہے، قبض کشا ہے، قبض کو ختم کرتا ہے، آنتوں کی خشکی کو ختم کرتا ہے۔ لوبان کی گھروں میں اگر دھونی دی جائے، حدیث نبوی میں میں نے عرض کی، تو اس سے امراض نہیں بڑھتے، جیسے مچھر، مکھی اور وبائی امراض۔ سنت نبوی ہے۔ لوبان کو گھروں میں آپ بتی کی جگہ بھی آپ جلا سکتے ہیں۔ پانی میں ڈال کر اس کی بھاپ لی جائے اور اوپر کپڑا ڈالا جائے، ٹاول ڈالا جائے، تو اس سے جو ہے آپ کا سانس کھل جاتا ہے۔ سانس کی تکالیف، جن کا گلا بیٹھا ہوا ہو، جن کو بہت زیادہ زکام ہو، نزلہ ہو اور کانوں کی سائیں ہو، اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ دمہ کے امراض کے لیے مفید ہے، آرتھرائٹس کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کا جوشاندہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، خساندہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مقام پیدائش لوبان کی جاوا، ملیشیا، تھائی لینڈ، اور اس کا استعمال جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ انڈیا میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ بخار کے لیے مفید ہے، مردانہ امراض کے لیے بھی بہترین مفید ہے۔ اس کا تلا بھی بنایا جاتا ہے اور اندرونی طور پر بھی اس کا استعمال ادویات میں کیا جاتا ہے۔ روغن لوبان جسم کے دردوں کے لیے، فالج، لکوہ جیسے خطرناک امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ بگندر کے زخم کو ختم کرتا ہے، بواسیر میں مفید ہے، اس کی مرہم بنائی جاتی ہے، فیسٹولا کے لیے، بگندر کے لیے۔ سکن کے امراض کے لیے یعنی جلد کے امراض کے لیے بہت ہی اس کو مفید پایا ہے، اور جدید سائنس کی اس پر ریسرچ ہے کہ سانس کے سبھی امراض کے لیے، معدہ کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے، بہت ہی عمدہ علاج ہے لوبان سے۔